بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. کل سماعت ہے, دیکھیے کیا بنتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں جو خبریں مل رہی تھیں مختلف حوالوں سے وہ یہ تھیں کہ انشاءاللہ بہت اچھی خبر آئے گی. تو وہ خبریں 8 سے 10 دن کے درمیان اچھی خبر آنے کی تھیں. 8 سے 10 دن اس کے بھی کوئی 2 سے 3 روز بعد پورے ہوتے ہیں. تو دیکھیے کیا بنتا ہے. بہرحال کل سماعت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اپنی آواز بلند کریں, یہ آپ کو ڈیفینیٹلی کرنا ہے. اس کے بعد عمران ریاض خان کے بعد معاملہ الگ نیوز کا. آپ سے میں نے درخواست کی ہے, آپ سبسکرائب کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. الگ نیوز کے لیے سپورٹ جاری رکھیے. اس ویڈیو کے جو موضوعات ہیں ان موضوعات میں ایک بڑی گرفتاری کی ضد جو ہے وہ پہلے بھی تھی, لیکن اب زیادہ زور و شور سے کی جا رہی ہے. بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جانب سے آپ نے دیکھا ہے کہ وطن واپسی کی جو تاریخ اور اعلان ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن حتمی نہیں ہو رہا, اس میں بار بار تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے, بلکہ ایک سے زیادہ خبریں ہیں اس حوالے سے. جو میاں نواز شریف صاحب کی ضد ہے اس کے حوالے سے ایک سے زیادہ خبریں ہیں. ان کی بات کرتے ہیں. ماحول کیسے بن رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے. اور کیا میاں نواز شریف صاحب کی جو ضد ہے, یہ جو ان کا کام ہے, کیا یہ کام ہوگا یا نہیں, اس کی بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بہت عام خبر ہے. یہ جو سائفر کیس ہے اس میں اٹک جیل کے اندر سماعت, اس پر عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے کہ یہ سماعت عدالت میں ہونی چاہیے, کھلی عدالت میں ہونی چاہیے, اس سماعت تک ایکسس ہونا چاہیے, اس پر چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے کیس کی سماعت کی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. شیر افضل مروت صاحب نے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پڑھا. شیر افضل مروت نے اپنے دلائل میں کہا کہ وزارت قانون نے کس قانون, کس اختیار کے تحت عدالت اٹک جیل منتقل کی ہے. اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے. ٹرائل کی دوسرے صوبے میں منتقلی قانونی طور پر صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے. چیف کمشنر یا سیکرٹری داخلہ کا اختیار نہیں کہ وہ ٹرائل دوسرے صوبے کو منتقل کریں. شیر افضل مروت نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر ٹرائل میں تبدیلی کرنی تھی تو ان کو ٹرائل جج سے پوچھنا تھا, لیکن نہیں پوچھا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں, جبکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے, لیکن عمران خان صاحب اس وقت جوڈیشل حراست میں ہیں. یاد رکھیے یہ عامر فاروق صاحب نے خود کہا تھا کہ عمران خان صاحب اب سزا نہیں کاٹ رہے, اب وہ جوڈیشل حراست میں ہیں, انڈر ٹرائل حراست میں ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے اپنے دلائل میں کہا کہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیتی ہے, کیونکہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے نوٹیفیکیشن کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنا تھا, اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نوٹیفیکیشن کس قانون کے تحت جاری کیا گیا. آفیشیل سیکرٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل اسپیشل کورٹ میں ہوتا ہے. اس پر اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. ایک اہم خبر اور ہے, اس خبر میں ایک چھوٹا سا سوچنے کا نقطہ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے برقرار رکھی ہیں. کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس اور کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں عدالت عظمیٰ نے خارج کر دی ہیں. یہ ہمارے دوست عدیل سرفراز انہوں نے خبر دی ہے. فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2 سال جبکہ عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی. دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی. کرنل رینک کے 2 آفیسرز پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش کا الزام. تو ٹھیک ہے, کرنل ہیں دونوں. یہ رینک آپ کو اس خبر میں اگر ہضم ہو رہا ہے تو بڑی حیرانی کی بات ہے, لیکن خبر ایسے ہی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ چیز برقرار رکھی ہے. اب اس کے بعد اس ویڈیو کی بات. میاں نواز شریف صاحب 10 اکتوبر کو آ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بس اب آئے کہ تب آئے, اور میاں نواز شریف صاحب پچھلے 1.5 سال سے پاکستان آ رہے ہیں. کوئی 1573 بار 1.5 سال میں میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا اعلان ہو چکا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, ایاز صادق صاحب, خواجہ حارث صاحب, اسد اقبال صاحب اور دیگر رہنما, خود مریم نواز شریف صاحبہ, یہ تمام لوگ بار بار کہتے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. میاں صاحب نہیں آ رہے, ہمارے سامنے ہے مسلسل.
میاں صاحب خود بھی کہہ چکے کہ وطن سے باہر ایک ایک لمحہ عذاب ہے، لیکن میاں صاحب آ نہیں رہے۔ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے، اور یہ شرط جو ہے وہ میاں صاحب کی پوری ہوگی تو پھر میاں صاحب آئیں گے۔ میاں صاحب نے یہ بتا دیا ہے، میاں صاحب نے شرط رکھ دی ہے۔ ویسے میاں صاحب کی شرائط زیادہ ہیں، لیکن نون لیگ کے کچھ لوگ اور کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ شرط رکھی ہے۔ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت ہے، اس کی گرفتاری ہوگی تو پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ میاں صاحب اس گرفتاری کو، اور نون لیگ خود اس گرفتاری کو لیول پلینگ فیلڈ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بقول نون لیگ کے جو کچھ کیا گیا اس کو انڈو کرنے کے پروسیس کا حصہ مانتی ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ وہ گرفتاری ہوگی، ویسے گرفتاری ایک نہیں ہے، جو مطالبہ ہے اس میں گرفتاری ایک نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم نام، یہ جو گرفتاری ہے تو یہ گرفتاری ہوگی تو اس کے بعد میاں صاحب آئیں گے، اور پھر جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے حتمی طور پر آئے گی۔ یعنی یہ گرفتاری جو ہے یہ شرط ہے میاں نواز شریف صاحب کی۔ یہ گرفتاری ایک سابق شخصیت کی ہے عہدے کے حساب سے، اور ایک اہم شخصیت کی ہے۔ اس شخصیت کی گرفتاری کے حوالے سے اسی برس جنوری میں بڑا زور و شور سے بتایا جا رہا تھا کہ گرفتاری ہونے والی ہے، لیکن پھر اس وقت کچھ معاملات اس شخصیت کے اپنے تھے، اس کے گھر کے تھے، تو اس موقع پر یہ گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان معاملات کی وجہ سے وہ گرفتاری جو ہے وہ رک گئی تھی۔ اب ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب نے گرفتاری کی بات کی ہے، اور نون لیگ نے کی ہے کہ یہ گرفتاری ہوگی تو پھر یہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو شخصیت ہے، کیا یہ شخصیت فرد واحد مکمل طور پر ہر چیز کے لیے ذمہ دار؟ یہ سوال نون لیگ کے لوگوں سے ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایگزیکیوشن کرنے والے مختلف احکامات پر لوگ ہوتے ہی نیچے، لیکن ذمہ دار وہ شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ تو، اور پھر اوپر تو کہا گیا کہ نہیں، یہ شخصیت جو ہے انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو انہوں نے اپنے تعین کیے، ان کو رپورٹ بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں، آرڈرز کے مطابق بھی نہیں تھے، جو کچھ کیا خود کیا، تو انہوں نے کیا، تو ان کی گرفتاری کا مطالبہ ہے، اور نون لیگ کہتی ہے کہ یہ گرفتاری ہوگی تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ اس سلسلے میں ایک ماحول بن رہا ہے، بہت سے صحافی جو بڑے پرو پی ایم ایل این ہیں، جو پہلے تک انقلابی تھے، شدید انقلابی تھے، اور ہم ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتے تھے، اب وہ ماحول بنا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر دیگر صحافیوں سے بھڑ جاتے ہیں، وہ بعض سیاستدانوں سے بھڑ جاتے ہیں، بعض تجزیہ کاروں سے بھڑ جاتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی بھڑ جاتے ہیں، اور وہ بڑے زور و شور سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس شخصیت نے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بار بار ایسے کام کیے ہیں، اور ایسے کام کرنے والوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، اور یہ جو ہے یہ گند ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ آگ لگانے والے لوگ ہیں، یہ چلتا پہیا روکنے والے لوگ ہیں، یہ ناطقہ بند کر دینے والے لوگ ہیں، یہ گھٹن پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ جبر کی فضا پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہمارے بعض صحافی جو ہے بار بار بتا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ بنانے والے لوگ ہیں، یہ پروجیکٹ چلانے والے لوگ ہیں، یہ پروجیکٹ لانے والے لوگ ہیں، یہ تمام باتیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہے، تو ایک شخصیت جو ہے ان کی گرفتاری پر بڑا زور ہے، ان کے ساتھ ساتھ مزید زور ہے کہ دو شخصیات جو ہیں وہ ایک اور محکمہ ہے وہاں سے بھی گرفتار ہوں۔ یہ جو کام ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، مختلف ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، یہ خبریں جو ہیں یہ ڈرائنگ روم کی بھی نہیں، ایک تو ہوتی ہے مارکیٹ کی خبر، ایک ہوتی ہے ڈرائنگ روم کی خبر، اور ایک ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں کونے پہ بیٹھے ہوئے دو لوگوں کی کانا پھوسی کی خبر، دو چار لوگوں کی گروپس کی، جسے کہتے ہیں نا چوہا خبر۔ تو یہ اس طرح کی خبر ہے، اور یہ بڑی، پھر جب وہاں سے چوہا بل سے نکلتا ہے، اس جگہ سے نکلتا ہے، تو پھر مختلف لوگوں سے ہوتی ہوئی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ چوہا خبر ہے، اور یہ مختلف ڈرائنگ رومز کے کونوں خدروں کی خبر ہے۔ تو جو دو شخصیات ہیں ان کے حوالے سے، مزید دو شخصیات، ان کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ جو ہے کمپلیکیشنز پیدا کرے گا۔ مزید دو شخصیات کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بڑی شخصیت ہے، ایک نام جن کا جنوری میں بہت ممکن تھا
کہ یہ کام ہو جاتا، اب ہوگا. تو اس حوالے سے جو اہم ترین دن ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں اگلے مہینے کے پہلے ہفتے کے بعد کے، کہ ان دنوں میں کافی کچھ ہو سکتا ہے اور ہمارے سامنے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. اور ٹارگٹ جو ہے وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تو ٹارگٹ ڈیفینیٹلی ہے. اس ٹارگٹ پر جو سازش کا الزام ہے یہ بھی ہے. اس ٹارگٹ پر کرپشن کے الزامات کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نہیں، کرپشن کے الزامات کے تحت کارروائی شاید نہیں ہوگی. کارروائی جو ہے وہ سازش کے تحت، کردار کے تحت، اور ایسا کردار کہ جس کے ذریعے جو ہے ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ اس شخصیت کی گرفتاری کی وجوہات میں سے ایک ہو سکتے ہیں. کافی کچھ ہے. یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسے انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طرف لے کر جایا جائے گا. اور جس طرح سے عدالت نے کیا تھا نا عمران خان صاحب کی حکومت کے موقع پر کہ ٹھیک ہے ہم وقت کا پہیہ اس جگہ لے جا کے واپس روکتے ہیں جہاں قاسم سوری کی رولنگ تھی اور وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو عدالت نے یہ کیا تھا. میاں صاحب کا کہنا ہے کہ بالکل اسی طرح سے چیزیں واپس 2017 پر لے کر جائیں معاملات، اور 2017 پر لے جا کر اسے واپس لا کر دیجئے، وہاں سے شروع کیا جائے گا. اسی لیے میاں صاحب 2017 نون لیگ 2017 بار بار اور بہت بولتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے. آپ کو پیپلز پارٹی والے چیختے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو باقی لوگ چیختے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نون لیگ چیخنے والوں پہ چلاتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیے اس سلسلے میں بنتا کیا ہے. لیکن ہمارے سامنے چیزیں اگلے کچھ 25 دنوں میں مزید انفولڈ ہوں گی بہت تیزی کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.